اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلا وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين۔ مقصد سورۃ الانبیاء کا نفی الشرک فی الدعاء باحوال الانبیاء۔ سورت میں شرک اعتقادی کی جو ایک قسم ہے شرک فی الدعاء، تو اس کی تردید کی جاتی ہے نقلی دلائل پیغمبروں کے احوال کے ذریعے۔ پیغمبر باوجود اس کے کہ اللہ کی برگزیدہ مخلوق ہے اور اللہ کی مقرب مخلوق ہے، لیکن انہوں نے اپنی حاجتوں میں صرف اللہ کو پکارا ہے اور اللہ کے بغیر کسی کو انہوں نے آواز نہیں دی، اپنی حاجتیں انہوں نے خود پوری نہیں کی۔ تو اور کون ہے کہ جو اللہ کے بغیر وہ پکار کے لائق ہو اور اس سے اپنی حاجتیں طلب کی جائیں۔ سورت کو آسانی کے لیے ہم 6 ابواب میں تقسیم کرتے ہیں۔ ابواب میں تقسیم کرتے ہیں۔ باب اول آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 15 تک، جس میں تخویف اخروی ذکر کی گئی اور قرآن سے غفلت پر زواجر دیے گئے۔ پھر منکرین کے اعتراضات پیغمبر پر اور قرآن پر 5 اعتراضات ذکر کیے گئے اور اس کے جوابات دیے گئے۔ دوسرا باب آیت نمبر 16 سے 29 تک، جس میں زواجر دیے گئے مشرکین کو، فرشتوں کی عاجزی ذکر کی گئی، ردًا علی المشرکین بالکواکب، دلیل نقلی اجماعی تمام پیغمبروں سے آیت نمبر 25 میں، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ پھر آیت نمبر 30 سے 47 تک یہ تیسرا باب تھا۔ تیسرے باب میں دلائل عقلیہ ذکر کیے گئے توحید پر، مقاصد اربعہ کے انکار پر زواجر دیے گئے، اور باب کے آخر میں تخویف دنیاوی اور تخویف اخروی۔ سورت کا یہ چوتھا باب شروع ہے جو سورت کے مقصد پر ہے، جس میں پیغمبروں کے احوال ذکر کیے گئے ہیں کہ ان پیغمبروں پر مشکلات آئی ہیں، تکالیف آئی ہیں، لیکن ہر مشکل اور ہر تکلیف میں، بلکہ اس کا خلاصہ آیت نمبر 90 میں کہ یہ تمام پیغمبر جن کے احوال ذکر کیے گئے، یہ غمی خوشی ہر حالت میں ہمیں پکارتے تھے اور ہم سے اپنی حاجتیں طلب کرتے تھے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ موسیٰ اور ہارون کی عاجزی ذکر کی گئی،
یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً شروع ہے، جو ابو الانبیاء ہے۔ کتنے ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر یہ ان کی اولاد میں آئے ہیں، کتنے جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن ابراہیم وہ بھی اپنے آپ کو نجات نہیں دے سکتے، وہ بھی اللہ کے سامنے عاجز ہیں، اور انہوں نے اللہ ہی کو پکارا ہے۔ ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم پر شرک کی سخت الفاظ میں مذمت کی، تردید کی۔ یہ ہمیشہ مشرکین اور باطل پرستوں کا یہی طریقہ ہے، جب وہ دلیل کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، مناظرے میں انہوں نے شکست کھائی، ابراہیم نے دلیل حسی کے ساتھ ان کی عقلوں کو جھنجھوڑا ہے، ان کی عقلوں کو ہلایا ہے۔ بات نہیں کر سکتے تمہارے یہ آلہہ، یہ گونگے ہیں۔ تو جب وہ عاجز آ گئے تو باطل پرست پھر یہ طاقت آزمانے پر اور اپنی قوت کا استعمال کرتے ہیں، اپنے دبدبے کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر اقتدار کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ دلیل ان کے پاس ہے نہیں۔ دلیل سے ابراہیم علیہ السلام کو وہ عاجز کر نہیں سکے۔ تو اب ابراہیم کے ساتھ وہ زور زبردستی کر رہے ہیں۔ یہ قالو، تو انہوں نے کہا، حرقوہ، جلاؤ اسے، حرقوہ، آگ میں ڈالو اسے، وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے مددگاروں کی، مدد کرو اپنے حاجت رواؤں کی۔ عجیب حاجت روا ہیں کہ ان کے جو پیروکار ہیں اور ان کی جو عبادت کرنے والے ہیں، تو وہ اپنے مددگاروں کی مدد کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی واقعات یہ جگہ جگہ پر رد شرک میں، شرک کی تردید میں صحابہ کرام کے ذکر کر چکا ہوں کہ اسی طرح جو ایمان والے ہوتے تھے، مومن جو توحید مان لیتے تھے، تو ان کے محلے میں یا ان کے رشتہ داروں میں کسی کا باپ، کسی کا بھائی، وہ ابھی تک وہ شرک پر ڈٹا ہوتا، تو صحابہ کرام جو مومن تھے تو وہ ان کے بتوں کو یہ کبھی کنویں میں پھینک دیتے تھے، کبھی ان کے بتوں کو وہ گند میں پھینک دیتے تھے، کبھی مردہ کتے کے ساتھ پھینک دیتے تھے۔ اس سے یہ ایمان والے ان مشرکین کے عقلوں کو ہلاتے تھے کہ یہ تمہارے خداؤں کا حال ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگ وہ اسی طریقے پر ایمان لائے ہیں، جیسے اس سے پہلے فرجعوا الی انفسہم، وہ اپنے ساتھ بھی سوچ بچار پر مجبور ہو گئے کہ واقعی ظالم تو ہم ہیں۔ تو ایسے آلہہ اور ایسے مددگار ہیں کہ خود ان کی مدد کر رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے ہاں مزارات میں یہ قبروں کے ارد گرد بڑے بڑے جنگلے جو ہے وہ لگائے ہوتے ہیں، لوگ اس میں وہ شکرانہ اور نظر و نیاز وہ ڈالتے ہیں۔ تو اگر یہ بابا یہ تمہیں اولاد دے سکتا ہے، تمہیں مال دے سکتا ہے، تو اپنے مال کی کیوں حفاظت نہیں کرتا؟ لیکن وہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ قالو، تو انہوں نے کہا، حرقوہ، یہ آگ میں ڈالو اسے، وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے حاجت رواؤں کی، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم یہ کام کرنے والے۔ مفسرین کہتے ہیں جیسے ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ یہ لوگ ہر اطراف سے لکڑیوں کو جمع کرنے میں یہ شروع ہو گئے، اور ایک مدت تک یہ لکڑیاں جو ہے وہ جمع کر رہے تھے تاکہ ایک بڑی آگ جو ہے یہ لگا سکیں اور ابراہیم کو اس آگ کے درمیان یہ پھینک سکیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک عورت یہ اگر وہ بیمار ہو جاتی تو بیماری کے دوران وہ
وہ نظر مان لیتی، منت مان لیتی کہ اگر اسے اس بیماری سے صحت ملی اور عافیت ملی تو وہ بھی ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے اور اس کے لیے آگ جلانے کے لیے وہ لکڑی جو ہے وہ بطور نظر کے وہ مان لیتی کہ وہ بھی اس میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالے گی۔ پھر جب اتنا بڑا پہاڑ لکڑیوں کا انہوں نے کھڑا کر دیا تو پھر اس حوالے سے کہ اب اس کو ڈالیں وہاں پہ کیسے، کیونکہ یہ پہاڑ تو لکڑیوں کا بن گیا ہے، تو اب ابراہیم کو اس میں پھینکیں کیسے؟ تو پھر انہوں نے ایک منجنیق جو ہے وہ بنایا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اس میں ایک رسی کے ذریعے جو ہے وہ اس میں ڈال سکیں۔ یہ قالوا حرقوہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ میں، ایک قول 40 دن کا ہے اور ایک قول 50 دن کا ہے، اتنا عرصہ انہوں نے پھر وہ آگ میں وہ گزارا ہے۔ حرقوہ، جلاؤ اسے، آگ میں ڈالو اسے، وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے حاجت رواؤں کی، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم یہ کام کرنے والے۔ تو جب ابراہیم کو اس آگ میں انہوں نے ڈالا اس پوری محنت کے بعد، تو قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی، چونکہ آگ مؤنث ہے تو اسی وجہ سے کونی، یہ جو امر دیا جا رہا ہے تو یہ وہ مؤنث کو ہے، کونی، ہو جا، بردن، ٹھنڈی، یا نارو، اے آگ، کونی بردن، ہو جا ٹھنڈی، وسلامن، اور سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، یعنی ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر۔ اور پھر ساتھ میں کہا وسلامن، اور سلامتی والا۔ وجہ یہ کہ اگر یہ نہ کہا ہوتا تو کہیں ابراہیم علیہ السلام وہ ٹھنڈ کی وجہ سے کہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، ٹھنڈ کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف ہو نہ پہنچے۔ بردن اگر یہ صرف کہا ہوتا تو کہیں ٹھنڈ کی وجہ سے انہیں وہ اذیت وہ نہ پہنچتی، تو اسی لیے ساتھ میں سلامن جو ہے وہ بھی ملا لیا ہے۔ کونی بردن، ہو جا ٹھنڈی، و سلامن، اور سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والا یہ ہو جا۔ سورہ عنکبوت میں بھی ابراہیم کو یہ پورا واقعہ ذکر ہے، اور وہاں پہ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ، تو وہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے کہ بعض لوگوں نے اسے قتل کرنے کی رائے دی تھی بادشاہ کو، بعض لوگوں نے اسے جلانے کی رائے دی تھی۔ تو پھر جلانے پر تاکہ لوگوں کے لیے اسے، ابراہیم کو، نشان عبرت بنا سکیں اور سخت سے سخت سزا جو ہے وہ اسے دے سکیں، تو وہاں پہ وہ دونوں باتیں آتی ہیں، اقتلوہ او حرقوہ، کہ مار ڈالو اسے، قتل کرو اسے، او حرقوہ، یا جلا ڈالو اسے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دار الندوہ میں مشرکین نے کئی باتیں وہ آراء سامنے آئی تھیں، پھر آخر میں ان کے قتل پر اتفاق ہوا تھا۔ تو فانجاہ اللہ من النار، سورہ عنکبوت میں آتا ہے کہ اللہ نے انہیں نجات دی آگ سے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے آگ میں ڈالتے ہوئے یہ کلمات کہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سورت کے مقصد کے ساتھ بھی یہ کلمات بالکل مناسب ہیں۔ سورت میں یہی مقصد ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے یہ اللہ ہی کو پکارا ہے اور اللہ ہی سے اپنی حاجتیں وہ طلب کی ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ کلمات ابراہیم نے یہ کہے تھے۔ ایک دوسری روایت میں بھی، صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، ام شریک ایک صحابیہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ جو چھپکلی ہے اور گرگٹ ہے، حدیث میں اس کے لیے وضع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، واو، زا اور غین، تو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرا بقتل الوضع،
بقتل الوزغ کہ اللہ کے پیغمبر نے وزغ کے قتل کا حکم جو ہے یہ دیا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کان ینفخ علی ابراہیم علیہ السلام، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم پر جو آگ لگائی گئی تو یہ اسے پھونک دے رہا تھا، حالانکہ اس کی پھونک کی وہ کیا حیثیت ہے، لیکن کہ ایک چیز کی وہ نیت ظاہر کرنے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ وہ اس کی پھونک سے وہ آگ وہ مزید بھڑکتی نہیں تھی، لیکن اس کی وجہ سے وہ ایک نیت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکلی یا وزغ، گرگٹ کو بھی یہ کہتے ہیں، بالکل یہی ایک ہی طرح کے جانور ہیں، بلکہ وہ ریپٹائلز ہیں، تو ان کے قتل کرنے کا یہ حکم دیا ہے۔ پیغمبروں کے ساتھ اسی طرح بعض نیک لوگوں کے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات یہ منسوب ہوتے ہیں، جیسے مثلا بعد میں آ جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ اللہ فرماتے ہیں فلما آسفونا، پس جب ان لوگوں نے ہمیں غمزدہ کیا، حضرت موسیٰ کی تکلیف کو اللہ نے یہ اپنا غم جو ہے وہ قرار دیا ہے، پس جب ان لوگوں نے ہمیں غمزدہ کیا، انتقمنا منہم، تو ہم نے ان فرعونیوں سے انتقام لیا، ہم نے ان فرعونیوں سے انتقام لیا۔ اسی طرح ہاجر کی وہ دوڑ وہ اللہ کو پسند آئی، بات کے لوگوں پر سعی کو لازم کیا ہے، تو کبھی کبھی نیک لوگوں کے بعض وہ نیک وہ اعمال وہ اللہ کو پسند آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی جو کسی چیز کی وہ بری نیت وہ ظاہر ہوتی ہے تو اس کا اثر، یعنی پھر اللہ کے پیغمبر نے یہاں تک کہ چپکلی اور گرگٹ کے اس قتل کو اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا ہے، کیونکہ ابراہیم کی آگ بھڑکانے میں اس نے بھی وہ اپنی نیت جو ہے وہ ظاہر کی ہے۔ یہ قلنا تو کہا ہم نے یا نارو اے آگ کونی بردن ہو جا ٹھنڈی، و سلامن اور سلامتی والی، اعلی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وارادو بھی کیدن اور ارادہ کیا انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، کیدن تدبیر کا، انہوں نے ابراہیم کے خلاف تدبیر کا ارادہ کیا، انہیں جلانے کا اور انہیں ختم کرنے کا ارادہ کیا، فجعلناہم الاخسرین، تو ہم نے بنا دیا انہیں الاخسرین ناکام، ہم نے بنا دیا انہیں تاوانی۔ اتنا عرصہ وہ محنت کرتے رہے لیکن ان کی وہ محنت وہ رائے گاں گئی، اتنا عرصہ ابراہیم کی دعوت کو وہ ختم کرنے لگے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وارادو بھی کیدن اور ارادہ کیا انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام پر، کیدن اپنی تدبیر کا، فجعلناہم الاخسرین، پس بنا دیا ہم نے انہیں الاخسرین تاوانی، ناکام، وہ ناکام ہو گئے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ سے وہ 40 یا 50 دن کے بعد نکلے تو نمرود نے کہا کہ مجھے یہ تمہارا یہ خدا یہ تو بڑا اچھا لگا، کیونکہ نمرود خود خدائی کا دعوے دار تھا، تمہارا یہ خدا یہ مجھے بڑا اچھا لگا اور میں اس کے نام پر 400 گائے یہ ذبح کرتا ہوں۔ نمرود نے ابراہیم نے کہا کہ جب تک ایمان نہیں ہے، یہ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ جب تک ایمان نہیں ہے تو اس کے نام پر یہ قربانیاں اور یہ جانور ذبح کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایمان لے آؤ، تھوڑا عمل کرو لیکن وہ اللہ کے دربار میں وہ مقبول ہے۔ لیکن اس نے وہی کیا اور پھر اس نے یہ اعلان کیا کہ اس شخص یہ اگر کہیں پہ کسی کو دعوت دے توحید کی تو اس کی بات یہ نہ مانے بلکہ وہاں سے جائیں، اور پھر یہ عام اعلان کرا دیا گیا کہ اسے کوئی کچھ نہ کہے۔ ابراہیم کو جب یہ اندازہ ہوا کہ وہ جس کام کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے وہ لوگوں کو حق کی دعوت دینا ہے، تو پیغمبر ہمیشہ
دو طریقوں پر وہ ایک جگہ کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، یا تو یہ کہ اللہ اسے حکم دے کہ یہاں سے بس چلو، اور یا پیغمبر تب ہجرت کرتا ہے ایک علاقے سے جب کسی علاقے میں کام نہ ہو رہا ہو، لوگ اس کی بات جو ہے وہ نہ مان رہے ہوں، اور جیسے یہاں پہ نمرود نے لوگوں سے کہا کہ بس اس کی بات کو نہ سنیں، اور جہاں کہیں پہ یہ اپنی دعوت دے تو آپ لوگ وہاں سے چلتے بنے۔ ابراہیم نے جب یہ دیکھا کہ اب یہاں پہ میرا کام نہیں ہو رہا، تو ابراہیم نے عراق کے اس علاقے سے پھر جو شام کی سرزمین ہے اور فلسطین کی یہ پوری سرزمین یہ شام کہلاتی ہے۔ یہ آج جو شام کا ملک ہے تو یہ تو چھوٹا ملک ہے، پہلے یہ فلسطین، اردن، یہ تمام سرزمین یہ بلاد الشام اور شام کی سرزمین یہ کہلاتی تھی۔ تو ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ اور اسی طرح اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے وہاں اس علاقے سے وہ ہجرت کی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، نجات کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور نجات دی ہم نے ابراہیم کو، ولوطن اور لوط علیہ السلام کو، إِلَى الْأَرْضِ، یہ اس سرزمین کی طرف، التی، وہ سرزمین، بارکنا فیہا، کہ ہم نے برکت ڈالی تھی، فیہا، اس میں، للعالمین، لوگوں کے لیے، یہ تمام جہان کے لوگوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، یعنی ہر زمانے کے لوگوں کے لیے۔ تو انہوں نے ہجرت کی یہاں پہ فلسطین کی سرزمین کی طرف۔ یہ فلسطین کی یہ جو سرزمین ہے، اور اسے بلاد الشام بھی کہتے ہیں، یہ ابن جریر کہتے ہیں تفسیر طبری میں کہ یہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تھی، اور پھر ابراہیم یہ اپنی زندگی کے جو ایام ہیں انہوں نے یہیں پہ گزارے ہیں۔ تو تمام مفسرین یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد شام کی سرزمین ہے، اور قرآن نے کہا کہ یہ اس میں بارکنا فیہا، اس میں ہم نے خیر اور برکت ڈالی ہے، للعالمین، مخلوق کے لیے۔ برکات یہاں پر دونوں قسم کی ہیں، یہ زمین میں ظاہری برکات بھی ہیں اور باطنی برکات بھی ہیں۔ ظاہری برکات اس کی یہ ہیں کہ یہ زمین بڑی زرخیز ہے۔ تفسیر قرطبی میں قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ سرزمین یہ مبارک ہے، لکثرت خصبہا، یہ بڑی زرخیز زمین ہے، یہاں پر ہر قسم کے پودے، ہر قسم کے نباتات یہاں پہ اگتے ہیں، وثمارہا وانہارہا، یہاں پہ پانی ہے، یہاں پہ میوہ جات ہیں، اور بڑی زرخیز سرزمین ہے۔ اور دوسرے جو باطنی برکات ہیں تو قرطبی کہتے ہیں وَلِأَنَّهَا مَعَادِنُ الْأَنْبِيَاءِ، کیونکہ یہ پیغمبروں کے بھیجے جانے کی سرزمین ہے، اسی وجہ سے اللہ نے اس میں دونوں طرح کی برکات وہ ڈالی ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ یہ جو ارض مبارکہ ہے جی، اس کا ذکر قرآن مجید میں جی 6 مرتبہ یہ صراحتاً یہ آیا ہے۔ 5 مرتبہ جی اس سرزمین کے بارے میں یہ قرآن کہتا ہے کہ اس سرزمین میں نے برکت ڈالی ہے، جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 137، سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت، سورہ اسراء، سورہ انبیاء میں 2 مرتبہ یہ آیت یہ آئی ہے۔ یہ آیت نمبر 71، یہ اس زمین میں نے برکت ڈالی ہے، اور آیت نمبر 81 میں بھی، 81 میں بھی یہی بات آتی ہے کہ اس سرزمین میں نے برکت ڈالی ہے۔ اور سورہ سبا آیت نمبر 18، پارہ نمبر 22 میں، ان 5 آیات میں تو اس سرزمین میں، یہ جو شام کی سرزمین ہے، ارض فلسطین ہے، تو اس میں اللہ نے برکت ڈالنے کی بات کی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 21 میں یہ اسے ارض مقدسہ کہا گیا ہے، یہ پاک زمین ہے، مقدس زمین ہے جی، اسی لیے اس کو بیت جو وہاں پہ
اس سرزمین کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے تو سورہ اسراء کی آغاز میں مسجد اقصی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ یہ آتا ہے کہ اس دور میں جس وقت قرآن کی یہ آیت یہ نازل ہو رہی تھی تو وہاں پہ کوئی مسجد تو تھی نہیں۔ دراصل یاد رکھیں، مسجد یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ جی اس کا اطلاق عبادت خانے کو بھی کہتے ہیں، عبادت کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعد میں اسلام کے بعد مسجد اور مساجد کا یہ لفظ یہ مسلمانوں کی عبادت خانوں کے ساتھ اور عبادت گاہوں کے ساتھ یہ لفظ خاص ہو گیا ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ مسجد عبادت خانے کے لیے یہ لفظ یہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں پہلی آیت میں بھی مسجد اقصی یعنی وہ جگہ کہ جس جگہ کو اللہ نے ایک عزت دی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بعد میں اس میں ایک بڑی مسجد جو ہے عبادت خانہ وہ تعمیر کیا تھا۔ یہودی تاریخ میں یہودیوں کے نزدیک اس کو ہیکل کہتے ہیں۔ ہیکل اصل میں ایک بڑی تعمیر کو کہتے ہیں، جس طرح اردو میں بھی یہ لفظ دیو ہیکل، تو ہیکل ایک بڑی چیز کو کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے چونکہ جنات سے اس کی تعمیر جو ہے یہ کی تھی تو اسی وجہ سے وہ ایک بڑی تعمیر تھی، تو اسی لیے اس کے لیے ہیکل کا لفظ اور ہیکل سلیمانی اسے اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تھا۔ جی اسلام کی روح سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ایک مسجد تعمیر کی تھی۔ قرآن مجید میں بھی سورہ سبا میں اس کا ذکر جو ہے وہ آ جائے گا، تو اسے وہ ہیکل سے تعبیر کرتے ہیں، جبکہ قرآن کی اصطلاح میں سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے وہ ہے مسجد، اور اقصی اسے اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ مسجد حرام سے یہ دور ہے، یعنی کافی فاصلے پر ہے مسجد اقصی۔ لیکن اس کے لیے بیت المقدس یعنی وہ گھر، حالانکہ بیت المقدس مسجد اقصی یاد رکھیں یہ تو صرف، حالانکہ اس کا اطلاق پورے حرم پر ہوتا ہے، جس طرح مسجد نبوی کے لیے حرم ہے، باقاعدہ ایک حدود ہے، اسی طرح مسجد حرام کے لیے جو بیت اللہ ہے اس کے لیے باقاعدہ حدود ہیں۔ تو کبھی قرآن اس پورے حرم پر مسجد حرام کا اطلاق کرتا ہے، تو اسی طرح مسجد اقصی کا یا بیت المقدس کا بظاہر تو صرف ایک گھر کہ جسے اللہ نے عزت دی ہے، جسے اللہ نے پاک کہا ہے، تو بظاہر صرف ایک گھر ایک مسجد تک یہ بات خاص نہیں ہے، بلکہ ارد گرد کا جو جتنا علاقہ ہے اس پورے پر بیت المقدس کا اور مسجد اقصی کا یہ اطلاق ہوتا ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ اصل میں یہ یہودیوں کی سرزمین ہے، بالکل ہی ایسی نہیں ہے۔ بندہ اگر تاریخ کا مطالعہ کرے تو یہ اس مقام کو اللہ نے فضیلت دی ہے، اور اس مقام میں اللہ نے پیغمبر انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، اور یہ ابراہیم کی سرزمین تھی، جس طرح قرآن یہاں پہ کہتا ہے کہ میں نے اسے نجات دی اور لوط کو اس سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت ڈالی تھی، ابراہیم نے اس کی طرف ہجرت کی ہے۔ سورہ آل عمران میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ ابراہیم کے ساتھ جو نسبت ہے اور تعلق ہے تو یہ دعووں سے نہیں ہوتا، جیسے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ تو یہودیوں کی اور مسیحیوں کی سرزمین ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ سورہ آل عمران میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے، جب ہم دوسرا حصہ رسالت کا وہ ہم شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے یہودیوں کی جو خباثت وہ ہم نے ذکر کی تھی اہل کتاب کی، تو وہاں پہ قرآن نے کہا تھا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ یعنی وہ باطل دلیل سے اس کام لیتے تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ ان ابراہیم کان یہودیا، اور نصارہ کہتے تھے وہ نصرانی تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہ تو ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، لیکن وہ
توحید کے بیان کرنے والے اور شرک کی رد کرنے والے تھے اور مسلمان تھے، اللہ کے احکام کے پیروکار اور تابعدار تھے۔ پھر اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اول الناس بابراہیم، کہ ابراہیم کے نزدیک کون لوگ ہیں؟ ان اول الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم کے، للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں کہ جو ابراہیم کی تابعداری کرتے ہیں، وہذا النبی والذین آمنوا، اور یہ نبی اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں۔ ابراہیم کے ساتھ تعلق کا سب سے زیادہ ہماری نسبت ہے ان کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو یہاں پہ یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں عاشورے کا، 10 محرم کا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے جب یہ دیکھا تو پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آج کے دن انہوں نے شکریہ کو روزہ رکھا تھا کیونکہ فرعون ظالم سے نجات ملی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم لوگوں سے موسیٰ کی تابعداری پر ہم زیادہ لائق ہیں کہ موسیٰ ان کے اس عمل پر ہم عمل کریں، تم لوگوں سے زیادہ ہم لائق ہیں کہ ہم اس دن کا روزہ یہ رکھیں۔ جی اسی طرح یہاں پہ جتنے پیغمبر گزرے ہیں تمام پیغمبروں پر ایمان لانے والے الحمدللہ ہم ہیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے یہود و نصارہ کی طرح کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، تو اسی لیے اس سرزمین کی جو ذمہ داری ہے اور اس سرزمین کی جو زیادہ اس پر حق بنتا ہے تو وہ مسلمانوں کا ہے۔ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر نے یہاں پہ بعض خاص جگہوں پہ یہودیوں کو بھی عبادت کرنے کی اجازت دی تھی اور نصارہ کو بھی یہاں پر عبادت کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن اس کی ذمہ داری تاریخ میں باقاعدہ صحابہ کی تاریخ میں یہ آتا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری وہ مسلمانوں کے پاس تھی۔ اور خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سرزمین کو فتح کرنے کے بعد جی آج تک اس کی جو ذمہ داری ہے خصوصاً اس حرم کی، بیت المقدس کی یا بیت المقدس کی، دونوں طرح کہا جاتا ہے، تشدید کے ساتھ بھی اور دال کے کسرے کے ساتھ بھی، تو یہ دونوں آج تک اس کی ذمہ داری یہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ جی اگرچہ 1948 میں جو اسرائیل کی یہ جو ناجائز ریاست بنی ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر جو انٹرنیشنل لا ہے، جو بین الاقوامی قانون ہے، یہ اگرچہ ہمارے ہاں اس کو زیادہ پڑھا نہیں جاتا، لیکن الحمدللہ میں نے کافی حد تک اسے بھی پڑھا ہے، تو اس کی روح سے بھی میں انشاءاللہ اس کے قوانین کو کوٹ کر کے اور اس کے ریفرنس دے کے میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اصل میں ایک ناجائز ریاست ہے اور اس پر یہودیوں کا کوئی حق جو ہے یہ نہیں ہے۔ اسی لیے آج بھی اس کا جو انتظام ہے تو وہ اردن کی جو وزارت اوقاف ہے تو اس کے ماتحت ہے، اس کا باقاعدہ امام وغیرہ اور وہاں پہ جو انتظامات ہوتے ہیں تو وہی اس کے انتظامات وہ سنبھالتے ہیں۔ تو تقریباً یہ 1400 سال کے اوپر یہ جتنا عرصہ یہ تو مسلمانوں کے تحت یہ رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی کہ کئی بار اس کو مسمار کیا جا چکا ہے، جبکہ یہودیوں نے اس پر کوئی غیرت وہ نہیں کی، یہودیوں نے اس پر کوئی غیرت نہیں کی۔ 70 عیسوی میں رومیوں نے اسے ڈھایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رومیوں نے اسے ڈھایا ہے۔ رومیوں سے پہلے جی اسے بخت نصر نے، یہ تقریباً حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت سلیمان اور داؤد کے یہ حضرت سلیمان کی تعمیر کے بعد تقریباً 3 صدیوں کے بعد بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو تعمیر کردہ وہ جو ہیکل ہے اور اس مسجد کو انہوں نے یہ ختم کیا تھا۔ یہودیوں کو اس نے غلام بنایا تھا اور وہ بابل لے گیا تھا اسے، تو تب تو انہوں نے کوئی غیرت وہاں پہ نہیں کی۔
پھر 70 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، تب بھی یہاں پر رومیوں نے اسے دوبارہ ختم کیا ہے، دوبارہ اسے ڈھایا ہے۔ تو یہودیوں نے، صرف رومیوں نے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ باقی رکھا ہے، جس کو آج یہ دیوار گریا کہتے ہیں، جس کے ساتھ یہ یہودی کھڑے ہو کر وہ جو حرکت کرتے ہیں اور وہاں پہ روتے ہیں، اور آج یہود کے لیے وہی وہ قبلہ کی حیثیت ہے۔ کہ اگرچہ کسی دور میں بھی یہ قبلہ جو ہے یہ نہیں رہا، بلکہ ہمیشہ تمام پیغمبروں کا جو قبلہ رہا ہے، کہ اگرچہ حضرت سلیمان علیہ السلام، تاریخ میں یہ آتا ہے کہ سلیمان نے جو یہ مسجد بنائی تھی تو اس کا قبلہ، اس کا رخ یہ بھی بیت اللہ کی جانب تھا۔ یعنی دنیا میں اصل طور پہ قبلے کی جو حیثیت حاصل ہے تو وہ کعبہ کو حاصل ہے، وہ بیت اللہ کو حاصل ہے۔ حضرت سلیمان نے جو وہ تعمیر کی تھی تو وہ بھی بعد میں مسلمانوں کو اسلامی تاریخ میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالکل آخری دور میں انہیں بیت المقدس کی طرف نماز کرنے کا وہ حکم وہ دیا گیا تھا، ایک تو اس وجہ سے کہ بعد میں یہودیوں نے اسے اپنے لیے ایک قبلہ جو ہے یہ بنا لیا تھا اہل کتاب نے، تو تاکہ بظاہر جو ہے ایک موافقت ان کے ساتھ آ جائے، اور بعد میں وہ جو اصل حکم تھا وہ تو کعبے کی جانب ہی تھا، تو تاکہ انہیں بھی اس جانب دوبارہ رجوع کرنے کا وہ موقع دیا جائے کہ اصل میں قبلہ وہ یہ ہے، اصل قبلہ وہ یہ ہے۔ کہ آج وہاں پر جو مسلمانوں پر، ویسے تو اس کے کئی پہلو ہیں کہ جس پر بات اور گفتگو یہ کی جا سکتی ہے، لیکن آج جو وہاں پر مسلمانوں پر یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے اور ان پر یہ جو آگ برسائی جا رہی ہے، تو ہمارے تمام فقہا، ویسے جہاد پر تفصیلی گفتگو یہ جہاد کی آیتوں کے تحت میں سورہ بقرہ میں بھی کر چکا ہوں، سورہ آل عمران، یہ سورہ انفال اور سورہ توبہ میں بھی میں تفصیلاً گفتگو یہ کر چکا ہوں۔ ہمارے فقہائے احناف یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر جہاد یہ کب لازم ہوتا ہے؟ مسلمانوں پر جہاد یہ تب لازم ہوتا ہے کہ ان الجہاد اذا جاء النفیر انما یسیر فرض عین علی من یقرب من العدو۔ نفیر عام کی صورت میں مطلب یہ کہ جب دشمن آپ پر حملہ آور ہو تو جہاد ہر اس شخص پر فرض عین ہو جاتا ہے جو دشمن سے قریب تر ہو۔ یعنی پہلے تو اس ملک کے مسلمانوں پر جہاد وہ فرض عین ہو جاتا ہے، اور پھر ان لوگوں پر فرض عین ہو جاتا ہے کہ جو دشمن سے قریب ہوں۔ یہ آج فلسطین کے ارد گرد اسلامی ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، اردن ہے، شام ہے، اسی طرح مصر ہے، بلکہ مصر کی بے حسی اور ان کی بے غیرتی کا تو یہ عالم ہے کہ یہاں پہ جو مسلمانوں کے لیے باقاعدہ انہوں نے کئی دنوں تک وہ جو گزرگاہ ہے اور مصر کے ساتھ ان کی جو باؤنڈری ہے تو وہ سرے سے وہ کھول نہیں رہے تھے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج دین کے دشمن یہ آپس میں، نہ تو ان کی آپس میں سرحدات ہیں، نہ تو ان کی آپس میں سرحدیں ہیں۔ یورپی یونین انہوں نے بنایا ہے کہ جس میں ایک ملک میں داخل ہو کر دوسرے ملک میں جانے کا اس کے لیے کوئی ویزا وغیرہ وہ نہیں ہوتا، صرف وہاں پہ جا کر معمولی سا اگر ایک سٹیمپ وغیرہ وہ لگایا جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایک پورا اتحاد ہے ان کا، ایک ملک میں داخل ہو کر تو وہ تمام ممالک سے دوسری جانب سے وہ نکل سکتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے نیٹو بنائی ہے، نیٹو یہ شمالی معاہدہ شمالی اوقیانوس، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، باقاعدہ نیٹو کا اگر آپ منشور دیکھیں تو اس کے منشور میں یہ بات لکھی ہے کہ اس میں ایک ملک پر حملہ، یہ تمام ممالک پر حملہ جو ہے یہ تصور کیا جائے گا۔ کاش کے مسلمانوں کو یہ غیرت ہوتی کہ امت واحدہ کا تصور تو ہمیں قرآن نے دیا ہے، اگرچہ انہوں نے آپس میں وہ دفاعی معاہدہ کیا ہے کہ دفاعی معاہدہ کہ اگر ایک ملک پر کوئی حملہ کرے
تو دوسرے ملک پر اسے وہ حملہ جو ہے وہ قرار دیا جائے گا. جبکہ مسلمانوں کو دفاعی معاہدے سے بالاتر ہو کر قرآن نے امت واحدہ کا تصور دیا ہے کہ تم لوگ ایک جان ہو، تم ایک امت ہو. مسلمانوں کو اگرچہ دفاعی معاہدے لکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ان کی کم از کم اگر خود ان کی عقل میں کوئی بات نہیں آتی تو کم از کم غیروں سے تو یہ طریقہ سیکھ لیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ نہ تو مسلمانوں نے قرآن کو صحیح طور سے پڑھا کہ قرآن مسلمانوں کو کیا نظریہ بتاتا ہے، مسلمانوں کو کیا غیرت سکھاتی ہے. سورہ نساء میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم کیوں اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہو. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کہ وہ کمزور بوڑھوں میں سے، بچوں میں سے، عورتوں میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے کہ جس کے اہل یہ بڑے ظالم ہیں. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا. تو فقہائے کرام یہ کہتے ہیں کہ ان پر جہاد یہ فرض ہو جاتا ہے کہ جو دشمن سے جتنے قریب ہوں. یہ آج مسلمانوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے تو ساتھ کے ممالک پر یہ جہاد یہ بالکل فرض عین ہو چکا ہے. فَأَمَّا مَنْ وَرَاءَهُمْ بِبُعْدٍ مِّنَ الْعَدُوِّ فَهُوَ فَرْضُ كِفَایَةٍ عَلَيْهِمْ، جو ان سے دور ہوتے ہیں مسلمان ان پر یہ فرض کفائی ہے. اور پھر آگے فقہائے کرام اسی طرح کہتے ہیں ثم وثم الى ان يفترض على جميع اہل الاسلام شرقا وغربا. میں اسی لیے یہاں پہ حوالہ نہیں دے رہا کیونکہ یہ عبارت یہ ہمارے تمام فقہا نے ذکر کی ہے. اگر آپ اس میں فتح القدیر ابن الحمام دیکھیں، ابن عابدین دیکھیں، فتاوی عالمگیری دیکھیں، کوئی بھی فتاوی کوئی بھی فقہ کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تمام میں یہ عبارت آپ کو کتاب الجہاد میں یہ مل جائے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح تمام اہل اسلام پر شرقاً و غرباً، مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، اسی طریقے پر تدریجاً یہ جہاد یہ فرض ہو جاتا ہے. لیکن موجودہ دور میں کوئی اگر کہے، پاکستان اگر یہ کہے یا یہ دور کے جو اسلامی ممالک ہیں یا ترکی اگر کہے کہ میں ذرا تھوڑے سے فاصلے پر ہوں، تو یاد رکھیں یہ اپنی ذمہ داری سے اپنے آپ کو اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ موجودہ دور میں جو ذرائع مواصلات ہیں اس نے بڑی ترقی کی ہے. وہ جو دور اور نزدیک کے پیمانے ہیں تو وہ بہت تبدیل ہو چکے ہیں. کہ آج زیادہ اہمیت اس بات کی بن چکی ہے، آج زیادہ اہمیت باؤنڈری پر واقع ان ممالک کی نہیں ہے اور جو دور ہیں ان ممالک کی نہیں ہے. زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ کس ملک کے پاس کتنے زیادہ بہتر ہتھیار جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. یہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ آج زیادہ بہتر ہتھیار وہ کن اسلامی ممالک کے پاس ہیں، کس ملک کی جو معاشی پوزیشن جو ہے وہ زیادہ مستحکم ہے. کیا سعودی عرب، کیا ترکی، کیا پاکستان، کیا ملیشیا، یہ جو اپنے آپ کو اسلامی ممالک کہتے ہیں، کیا یہ اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے فارغ سمجھ سکتے ہیں؟ کس ملک کی معاشی پوزیشن وہ زیادہ مستحکم ہے؟ کون سا ملک جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے ہے؟ تو جو جتنی زیادہ اہلیت جو ہے وہ رکھے گا، تو اتنا یاد رکھیں فقہائے کرام کی اس عبارت کے روشنی میں اس پر فریضہ جو ہے وہ دوسری کی بنسبت وہ زیادہ عائد ہوگا. جی، اس لحاظ سے یہ عین ممکن ہے کہ وہ جو پڑوس میں جو ممالک ہوں تو ان کی بنسبت جو دور دراز کے ممالک ہوں جن کے پاس ایٹمی ہتھیار بھی ہوں اور ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہو، تو اس کا فریضہ ان پر وہ زیادہ عائد ہوتا ہے. تو اسی لیے پاکستان یا دیگر اسلامی ممالک وہ یہ نہ کہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اس ارض مقدسہ کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے یہ تمام مسلمانوں پر آج یہ لازم ہو چکی ہے، اور پھر جس کی جتنی زیادہ استعداد اور صلاحیت ہے تو اتنی ہی ان کی وہ زیادہ. لیکن افسوس یہ ہے
کہ آج مسلمانوں میں اتنی غیرت جو ہے وہ کم ہو چکی ہے کہ وہ ان کو مدد فراہم کرنا وہ تو دور کی بات ہے، ان کے لیے وہ آواز تک نہیں اٹھا سکتے. بڑے افسوس کی بات ہے. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. سورہ اعراف میں جو آپ لوگوں نے یہ واقعہ پڑھا ہے کہ وہ دریا کے کنارے بنی اسرائیل آباد تھے، تو ان میں 3 گروہ بنے تھے. ایک گروہ شکار کرنے والا، ایک گروہ وہ خاموش رہنے والا، اور ایک گروہ وہ منع کرنے والا. تو جو خاموش رہے تھے، جو شیخ اور بزرگ تھے، تو انہوں نے ان ناہین اور منع کرنے والوں سے کہا کہ تم لوگ کیوں انہیں منع کرتے ہو، انہیں تو ویسے بھی اللہ ہلاک کرے گا. تو انہوں نے کیا بات کی تھی؟ معذرتاً الی ربکم، کہ رب کے پاس عذر پیش کرنے کے لیے. ایک تو شاید یہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ یہ لوگ ہمارے منع ہونے سے منع ہو جائیں، لیکن اگر منع نہ بھی ہو تو کل کو اللہ کے دربار میں اپنا عذر تو پیش کر سکیں گے. یہ آج اللہ ہماری نیتوں سے واقف ہے. یہ آج نیشن سٹیٹس جب سے بن چکی ہیں، یہ قومی ریاستیں، اور خصوصاً یہ ان 2 جنگوں کے بعد، 2 عظیم جنگوں کے بعد جو دنیا کو اس انداز پہ یہ تقسیم کیا ہے. ورنہ آج امریکہ سے اگر کوئی پوچھتا کہ 2001 میں وہ جب افغانستان پر حملہ کر رہا تھا تو نیٹو تو بنائی گئی تھی، یورپ میں جو ممالک، یہ اگر ان پر، اور نیٹو بھی اصل میں اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں تو یہ روس کا جو انقلاب تھا، کمیونسٹ کا جو انقلاب تھا، تو یہ اسی انقلاب کو روکنے کے لیے اس ادارے کو بنایا گیا تھا کہ اس میں اگر ایک پر حملہ کیا جائے تو یہ تمام ممالک پر حملہ جو ہے وہ تھا، اور اصل میں یہ یورپ کے لیے تھا. لیکن حملہ امریکہ میں ہوا اور امریکہ نے نیٹو کو اپنے لیے وہ افغانستان میں ان تمام افواج کو اتارا ہے. لیکن کوئی پوچھ سکتا تھا کہ یہ فوج تو اصل میں یورپ کے لیے تھی، تم نے اسے افغانستان میں ان افواج کو کیسے اتارا ہے؟ لیکن کسی میں غیرت ہو تو ان کو آنکھ میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ ان سے بات کرے. لیکن یہاں پر تو معذرت خواہانہ رویے ہیں. تو اسی طرح ان لوگوں نے کہا کہ کم از کم اپنے رب کے ہاں یہ عذر تو پیش کر سکیں، کل کو اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں یہ تو کہہ سکیں. تقریباً 1 مہینہ جو ہے یہ ہو چکا ہے. وہ جو انٹرنیشنل اور بین الاقوامی قانون ہے، اس میں جو لوگ ہسپتالوں میں، جو لوگ ایسی جگہوں پر وہ پناہ لے لیں کہ جو بین الاقوامی قانون کے تحت بھی ان پر بمباری کرنا یہ ایک جنگی جرم ہے اور یہ ایک بین الاقوامی جرم ہے، لیکن یہاں پر ان کے لیے یہ کوئی جرم نہیں ہے. اسی طرح حتیٰ کہ بین الاقوامی قانون میں اگر کوئی فوجی وہ اپنا ہاتھ بھی اٹھا لے کہ میں مزید نہیں لڑتا تو آپ اسے بھی قتل نہیں کر سکتے. یہاں پر ان ظالموں کو تو نہ بچوں پہ ترس آ رہا ہے، نہ عورتوں پہ ترس آ رہا ہے، نہ مریضوں پہ اور ہسپتالوں میں وہ جو وینٹیلیٹرز پہ پڑے ہیں تو ان پر ترس نہیں آ رہا. لیکن ہمارے حکمرانوں میں اتنی غیرت نہیں ہے، اتنا ان میں حمیت نہیں ہے کہ وہ ان کی مذمت تک کر سکیں، چی جائے کہ ان کی مدد کرنا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نجات دی تھی ابراہیم کو اور لوط کو اس سرزمین کی طرف کہ جس میں برکت ڈالی تھی ہم نے للعالمین، تمام مخلوق کے لیے. چلیں انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے. یہ قالو تو انہوں نے کہا حرقوہ، جی آگ میں جلا ڈالو اس کو، ابراہیم کو، اور مدد کرو اپنے حاجت رواؤں کی اگر ہو تم یہ کام کرنے والے. تو کہا ہم نے یا نارو اے آگ، کونی ہو جا بردن ٹھنڈی، و سلامن اور سلامتی والی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و ارادو بھی کیدن اور ارادہ کیا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام پر، کیدن جی تدبیر جلانے کی کہ انہیں جلا ڈالیں گے. فجعلناہم الاخسرین، تو ہم نے کر دیا انہیں الاخسرین، ناکام، تاوانی. ونجیناہ اور ہم نے نجات دی ابراہیم کو اور لوط کو، الی الارض التی اس سرزمین کی طرف، بارکنا فیہا جس میں برکت ڈالی تھی ہم نے، للعالمین تمام جہانوں کے لیے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔